اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، سورہ توبہ، اور یہاں سے چھٹا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 6، آیت نمبر 38 and 39، سورہ توبہ۔ 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 38، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم قم انفروا فی سبیل اللہ، سوری میں ذرا اٹک کیوں رہی، پتہ نہیں پیجز بدلی ہو رہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو۔ لیکن یہاں پر جب اللہ بول رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے داروں، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں، تو اب سوچ لو اس کے اندر منافق لوگ بھی ہیں، کیونکہ ان لوگ کے اوپر کوئی منافق کا لیبل نہیں لگا ہوا ہے نا، تو وہ منافق جو ہے وہ ہے تو مطلب مسلمان ہے نا، قانونی طور پہ تو وہ مسلمان ہے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر تو جب اللہ یہاں بول رہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ تمام جو بھی ایمان کے دعوے دار ہیں وہ سب کو اللہ پاک بول رہا ہے۔ ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں، اذا قیل لکم، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں، انفروا فی سبیل اللہ۔ تو جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے کاز میں نکلو، باہر نکلو کا مطلب ہے کہ وہی مطلب مارچ کرو، گو فورتھ، چلو، جب نکلو مطلب کوچ کرو، جاؤ، مطلب ساتھ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤ اور جاؤ، تو یہ ہے وہ ایکچولی انفروا فی سبیل اللہ۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ثاقلتم الی الارض، تو ثقیل ورڈ کا مطلب ہوتا ہے ہیوی۔ ثاقلتم، تو تم وزنی ہو گئے، بہت، یعنی بہت ہیوی ہو گئے تم زمین کے اوپر، یعنی زمین کے اوپر تم یعنی دھس گئے اندر، یعنی تم اتنے ہیوی ہو گئے کہ تم زمین کے اندر دھس گئے، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں دھس گئے، کیا اتنے ہیوی ہو گئے تم، یعنی تمہارے پاؤں جو ہے وہ من بھر کے بھاری ہو گئے، اور اب تم کو جنگ پہ نکلنے کے لیے کتنا مطلب وہ ہو رہا ہے نا، بوجھ لگ رہا ہے نا پیروں میں، کہ زمین سے پاؤں چپک گئے، اندر دھس گئے۔ اب کیسے بولے بندہ کہ میں کیسے اٹھاؤں پاؤں، میرا پاؤں تو دیکھو نا زمین میں دھسا ہوا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا یعنی ہیوی ہو گیا تمہارا کہ تم زمین کے اندر دھس چکے ہو، تم سے اٹھا نہیں جا رہا، تم سے نکلا نہیں جا رہا ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو تم راضی ہو گئے ہو، یعنی تم بہت ہی تم نے پسند کر لیا ہے، پریفر کر لیا ہے اس دنیا کی زندگی کو، من الآخرہ، آخرت پہ، تو یعنی دنیا کی زندگی جو ہے اس کو تم نے آخرت پہ پریفر کیا، جبکہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک اتنی سی ہے کہ ایک انگلی ڈباؤ تم، پڑھیں گے ہم وہ حدیث کہ انگلی ڈبا کے نکالو سمندر میں سے، اور سمندر کتنا بڑا ہے، اور وہ تم نے جو انگلی انڈیکس فنگر کو ڈبا کے نکالا، اس پہ کتنا پانی ہے، وہ جتنا پانی تمہاری انڈیکس فنگر پہ ہے، شہادت کی انگلی پہ، وہ ہے دنیا کی زندگی، اور پورا سمندر کو دیکھو، یہ ہے آخرت کی زندگی۔ تو تم نے کیا دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت پہ، پوچھا اللہ، سرچنگ کوشچن ہے یہ۔ اچھا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فما متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے، فزیکل لائف، یہ ورلڈلی لائف، اس کی متاع، متاع کا مطلب ہے ساز و سامان، دنیا کا مال، دنیا کی پراپرٹی، دنیا کا عیش و آرام کی چیزیں، سب کچھ سب آ گیا، متاع میں جھاڑو بھی آ گئی۔ فما متاع الحیات الدنیا، تو اس دنیا کی زندگی کا سارا کمفرٹ، سارا مال و متاع بولتے ہیں نا، مال و متاع،
تو وہ پراپرٹی سب کچھ آ گیا, زمین جائیداد. اللہ کہتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت, آخرت کے مقابلے میں الا قلیل, نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ قلیل, بہت تھوڑی, بہت تھوڑی. سوچ لو وہ تھوڑے سے کے لیے بندہ بہت سے کو گنوا دے, کیا دنیا میں کوئی ایسا بزنس کرے گا, ایسا کاروبار کہ تھوڑے سے کے لیے بہت سارا تمہارا جو پروفٹ ہے یا بہت سارا تم کو منافع ہونے والا ہے, وہ بہت سارے منافع کو چھوڑ دے گا چھوٹے سے پروفٹ کے لیے. لیکن نہیں, آخرت کے معاملے میں بندہ ایسا کرے گا. او یو who believe, what is the matter with you, کیا ہو گیا تمہیں, that when you are asked to go forth in the cause of Allah, you cling heavily to the earth. Do you prefer the life of this world to the hereafter? But little is the comfort of this life as compared with the hereafter. بتا دیا اللہ نے. اس کی دو نوٹس ہیں, 1299 and 1300. 1299, the immediate reference is to the expedition to Tabuk, al-Hijri 9, یعنی کہ ہجری ایئر 9واں سال جو تھا اس کے اندر جو تبوک کی طرف جو پورا ایکسپیڈیشن جو گیا, مطلب جو پوری آرمی جو گئی جنگ کے لیے, تو اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے ویسے. فار وچ سی دا انٹروڈکشن ٹو دس سورہ جو ہم پڑھ چکے, بٹ دا لیسن از پرفیکٹلی جنرل. لیکن امیڈیٹ جو ہے ریفرنس وہ تبوک کا ہے, لیکن یہ جو اس میں سبق ہے, جو اس میں کہا جا رہا ہے, وہ ہر یعنی کہ ایک جنرل ہے اور عام ہے, یعنی کہ مطلب وہ صرف اس خاص کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلب عام ہے, وہ جنرل ہے. When a call is made on behalf of a great cause, اگر بہت بڑی کوئی مطلب اللہ کے لیے کوئی ایسی بات ہے یا جو بہت بڑا یعنی کہ کوئی چیز ہے, کاز ہے, اس کے لیے اگر پکارا جا رہا ہے, the fortunate ones are those who have the privilege of responding to the call. تو بہت ہی خوش قسمت لوگ, خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ وہ لوگ اس جواب کے اوپر, وہ جو ان کو مطلب اتنی بڑی چیز مل رہی ہے جس کی وجہ سے, تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں ارے ہم کو پکارا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں, وہ اس کا جواب دیتے ہیں. تو وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں, نصیب دار. دا انفارچونیٹ ونس, جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم زیادہ لکی, تو انفارچونیٹ ہے وہ لوگ, بد نصیب لوگ ہیں, بد قسمت لوگ. تو وہ لوگ کون ہیں؟ unfortunate ones are those who are so engrossed in their parochial affairs that they turn a deaf ear to the appeal. معمولی اس دنیا کی زندگی کے ذاتی کام میں لگے ہوئے بد نصیب لوگ, بد قسمت. تو وہ لوگ اپنے ان معاملات کو بس لگے ہوئے کہ اپنے یہ سارے معاملات ہم کو بھائی سب صحیح کرنے ہیں, ہم کو اس کے اندر یہ سب پورا سب برابر کرنا ہے, اپنی دنیا کے سارے جو بھی ذاتی کام ہے وہ سب کو تم لگے ہوئے اس کو ٹھیک کرنے میں, اور جو اتنی بڑی اپیل کی جا رہی ہے اس طرف تم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے, بہرے ہو گئے ہو. جیسے بندہ کہتا تھا سنا ہی نہیں دے رہا ہے مجھے, اچھا کیا بول رہے تھے, نہیں اچھا میں نے نہیں سنا. They are suffering from a spiritual disease. وہ لوگ ہیں نا ایک روحانی بیماری سے گزر رہے, یعنی کہ مطلب گزر نہیں رہے بلکہ وہ مطلب اس کے ان لوگوں کو وہ بیماری ہے, یعنی ان لوگوں کو روحانی بیماری ہے جس کو وہ بھوگت رہے. یعنی پھر ہے نوٹ نمبر 1300, 1300. The choice is between two courses. دو راستے ہیں چننے کے لیے تم کو. Will you choose a noble adventure and the glorious privilege of following your spiritual leader? تو کیا تم جو ہو ایک بہت ہی مطلب اچھا, بہت ہی نوبل اور بہت ہی باعزت ایک ایسا ایڈونچر ہے جو, اور وہ بہت ہی شاندار ہے, یعنی کہ تم کو ایک موقع ملا ہوا ہے کہ تم اپنے روحانی جو تمہارے لیڈر تمہارے سردار ہیں
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فالو کرنے کا، تو تم وہ چوز کرو گے یا پھر اور grovel in the earth for some small worldly gain or for fear of worldly loss. تو یا پھر تم گھسے رہو گے اس کے اندر ہی، لگے ہوئے اسی کے اندر کہ جو دنیاوی تھوڑا فائدہ، یا تو دنیاوی تھوڑا فائدہ ہے، اور یا تو پھر تم اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہو، تم کو ڈر ہے کہ میرا دنیاوی نقصان نہ ہو جائے کہیں، تو یا تو دنیاوی فائدہ یا دنیاوی نقصان، دونوں میں سے کسی ایک چیز میں لگے ہوئے تم کو خوف ہے. The people who hesitated to follow the call of Tabuk were deterred by، وہ لوگ جن کو مطلب تبوک کی جب کال تھی عام تھی، وہ کال عام تھی، سب کے لیے تھی، سب جوائن کرو اس کو، تو وہ لوگ جو جھٹکے ٹھٹکے نہیں آنا چاہتے وہ کون تھے؟ نمبر 1 وہ لوگوں کے ساتھ نمبر 1 یہ چیز، دا ہیٹ آف دا سمر، کیونکہ وہ بہت ہی شدت کی گرمی، in which the expedition was undertaken on account of the threat to the existence of the little community. کہ یہ ایک جیسے ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے تو اس کو ایک تھریٹ ہے، خوف ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ایکسپیڈیشن لیا جا رہا ہے، تو وہ جو ہیٹ ہے سمر کی وہ ان لوگوں کو نہیں برداشت. نمبر 2 the fear of losing the fruit harvest which was ripe for gathering. کھجور جو ہے وہ پورے کے پوری فصل پک گئی تھی، یعنی کہ گرمی میں کھجور پک جاتی ہے نا، تو اب وہ فصل اتارنی ہے، وہ عورتیں تو نہیں اتار سکتی، اس لیے جو بھی ہے مردوں کو چڑھنا پڑے گا، جھاڑوں پہ کاٹنا پڑے گا، اس کو اتارنا پڑے گا، پھر اس کو اسٹوریج کرنا پڑے گا. اب وہ ہے جو ان لوگ سال بھر ان کو وہ چلتا ہے، وہ ان کی اسٹیپل ڈائٹ ہے، یعنی کھجور. تو وہ کھجور ہے ان کا، اس میں کاروبار بھی ہے ان کی ارننگ بھی اس میں ہے. اب وہ پکی ہوئی تھی، اس کو جمع کرنا ہے، تو انسان سوچتا ہے بابا یہ کون کرے گا، اگر یہ نہیں کیا تو یہ میری ساری کھجوریں، میری فصل برباد ہو جائے گی اور پھر میرا بہت بڑا گھاٹا ہوگا. تو یہ چیز نے بھی اس کو ان لوگ کو روک لیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم کو آیت کے اندر بتا دیا. پھر نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 39، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِلَّا تَنْفِرُوا، اب سوائے اس کے کہ تم نکلو، یعنی تم نکلو اس میں حصہ لو اس جنگ میں، اور نکلو اس ایکسپیڈیشن میں، ساتھ میں جاؤ. إِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم نہیں نکلے، يُعَذِّبْكُمْ، تو اللہ تم کو عذاب دے گا، پنش کرے گا، عذاباً علیما، بہت ہی دردناک عذاب. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، اور بدل دے گا، قوم دوسری لے آئے گا اللہ. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ پھر ایک نئی قوم لے کر آئے گا، غیرکم، جو تمہاری طرح نہیں ہوگی. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر اللہ نے یہ چیز کیا کہ تم کو ہٹا کے کسی اور کو لے آیا، تو تم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. شیئن کا مطلب ہے ان دا لیسٹ، ایک لیسٹ یعنی تھوڑا سا بھی تم نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی. اللہ کو جب لگے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے قوم، کھڑاک سے ان کو ہٹا کے دوسری لے آئے گا. ہوتا ہے نا دنیا میں، یہ پاورفل یہ تھا، ابھی پھر وہ بن گیا، پھر وہ مطلب اس کو پاور سے ہٹا دیا. تو ایسے سب ہوتا رہتا ہے نا دنیا کے اندر، کبھی یہ تو کبھی وہ اپ تو کبھی یہ ڈاؤن. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، ہر شے پہ. اس لیے اللہ جو چاہے کرے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. Unless you go forth, he will punish you with a grievous penalty and put others in your place, but him you would not harm in the least. For Allah has power over all things. اس کی ایک نوٹ ہے 1301، تنفرو گو فورتھ، نکلو، مارچ آن ورڈ، چلو کوچ کرو آگے.
بی ریڈی ٹو اسٹرائیو اینڈ سفر، جد و جہد جہاد کرو اور جو بھی ہے اس کو برداشت کرو. For this is the condition of all progress in the spiritual and moral as well as in the physical world. چاہے وہ دنیا، یہ فزیکل ورلڈ ہے دنیا کی، تو بھی تم کو کیا جد و جہد اور سب کرنا نہیں پڑتا، کتنا سہنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، بہت کچھ سفر پہ جانا پڑتا ہے، سفر کی بھی تلخیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر کہ یہ کنڈیشن تو ہے جو کہ اگر تم کو ترقی کرنی ہے روحانی، اخلاقی، تمہاری جو بھی اس کے اندر تم کو اگر آگے بڑھنا ہے، اس کے اندر تم کو پروگریس کرنا ہے، تو تمہیں یہ جد و جہد اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، یہ سہنا بھی پڑے گا، سفر بھی کرنا پڑے گا. کیونکہ ایز ویل ایز ان دا فزیکل ورلڈ، دنیا کے اندر نہیں بھگتتے تم کیا. اکارڈنگ ٹو دا ہوملی انگلش پروورب، یعنی کہ یہ ایک انگلش پروورب ہے جو ہم سب جانتے ہیں، God helps those who help themselves. یعنی اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرے. یہ تو بات ہے. اگر تم گھر میں بیٹھے رہو گے اور بولو گے میرے کو دروازے پہ اللہ روزی بھیج دے گا، میری لکھی ہوئی ہے نا پہلے، ہاں میرے بننے سے میرے بہت پہلے 50,000 برس پہلے میری لکھی ہوئی ہے، تو وہ روزی تو میرے کو آئے گی، کیونکہ بھائی وہ تو میرے حصے کی ہے نا بھائی، وہ نہیں آئے گی. تمہیں ہاتھ پیر مارنا پڑے گا اس کے لیے، تمہیں اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، جد و جہد کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، پھر تم کو وہ جو تمہاری لکھی ہوئی روزی ہے وہ ملے گی. تو اللہ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. انسان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے کبھی کہ بھئی کوئی چیز ہے، سمجھو اس کا گھر ہے، وہ گھر ہے، اگر اس کے اندر، وہ گھر کے اندر کوئی چیز، سمجھو اس کی چھت گر گئی، تو کیا وہ بیٹھا رہے گا چپ چاپ؟ اس کو کرنا نہیں پڑے گا ریپیئر. تو جو خود اپنی مدد کرے گا پھر اس کی ہی اللہ مدد کرے گا. اپنی مدد تم کو خود کرنی پڑے گی اپنے آپ. ہاں پھر ان ایکٹیویٹی اینڈ لیتھارجی آر فیٹل. بندہ بیٹھا رہے، بستر توڑتا رہے اور ایسے ہی بس آرام سے زندگی گزارو، بیٹھے بیٹھے جو بھی کام کرنا ہے. یعنی مطلب کوئی دیکھو تو کوئی لوگ ٹائم پاس کرتے تاش کے پتے کھیل رہے ہوتے، ہاں کہیں کوئی گیمیں کھیل رہے ہوتے. اب تو گیمیں ہیں نا بہت سارے، تو وہ سب بھی کھیل رہے ہوتے. تو یا تو وہ ہے، یا ان ایکٹیو ہو کے بیٹھے رہو، لیٹے رہو، بکواسیں کرتے رہو. تو یہ ایک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سستی، کسلان، تو وہ چیزیں جو ہے یہ بربادی، یہ برباد کر دیتی ہے. No one can rest on his oars. اگر کوئی بندہ اپنی ناؤ چلا رہا ہو تو کیا اپنے ہی چپو کے اوپر بیٹھ کے آرام کرے گا؟ سر رکھ کے ٹک کے سو جائے گا؟ کیا اس کی ناؤ پار لگے گی؟ Man is not necessary to Allah. انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کو انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. But Allah is necessary to man. لیکن اللہ بندے کے لیے بہت ضروری ہے، ایک ایک چیز کے لیے. ایک سانس جو آتی جاتی ہے اس کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے تم کو اللہ کی ضرورت ہے. دکھ، بیماری، تکلیف، روزی، سب چیز، اولاد، سب، ہر چیز کے لیے تم کو ضرورت ہے اللہ کی. If a nation receives favors and fails to deserve them, اگر کسی بھی قوم کو اللہ کی طرف سے نعمت مل رہی ہو لیکن وہ اس نعمت کے لائق نہیں تھے، it will be replaced by another. ان کو ہٹا کے اللہ دوسروں کو لے آئے گا. As has so often happened in history. ہسٹری میں جاؤ دیکھو کون کیا تھے پہلے، ان کو ہٹا کے اللہ نے کس کو لے آیا، پھر اس کو ہٹا کے کس کو لے آیا. تو یہ چلتا رہے گا. تم اگر ہسٹری میں جاؤ گے تو تمہیں پتا چل جائے گا. We may take this as a special warning to Islamic nations. تو جو بھی اسلامک مطلب جو قومیں ہیں، نیشنز ہیں، ملک ہیں، ان سب کے لیے اس قرآن میں یہ بہت ہی خاص دھمکی ہے.